جی جناب، خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام میں، اور ہم گندھارا تہذیب کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، آگے بڑھائیں گے بات چیت کو۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آثار قدیمہ میں کچھ ایسی چیزیں کہ جسے دیکھ کے آپ کا جی چاہتا ہو کہ آج بھی ان کو پھر سے زندہ کیا جائے، ان کا استعمال ہونا چاہیے، یا وہ بہت زیادہ فطرت کے قریب ہیں، شاید ہم اس سے دور ہو چکے ہیں، کچھ اس حوالے سے بھی بتائیے۔ اصل میں یہ جو گندھارا کا علاقہ ہے یہ اتنا فرٹائل اور زرخیز رہا ہے کہ آپ دنیا کی کسی بھی عجائب گھر میں چلے جائیں موجودہ دنیا کی، تو آپ کو ہر جگہ، ہر میوزیم میں، ہر عجائب گھر میں آپ کو گندھارا آرٹ کی پیسز ملیں گی۔ ٹھیک ہے۔ اور ابھی تازہ جو کھدائیاں ہو رہی ہے، تازہ کھدائیاں، اس میں بھی ہمیں سونے کے جو برتنوں سے لے کر بدھا کی مورتیوں تک جو ہے، اور بدھستوا کی مورتیوں تک مل رہے ہیں۔ کوائنز آپ کو، انشنٹ کوائنز جو کہ سونے کے، چاندی کے اور سکے مل رہے ہیں، اور یہ ایک باہر دنیا کے لیے ایسی قیمتی چیزیں ہیں، ہمارے لیے ایون ہماری ہسٹری اور تاریخ کے لیے، لیکن ہمارے پاس اتنی کثیر تعداد میں ہے کہ ہم 200 میوزیم اور بھی بنا سکتے ہیں۔ ہمارے سٹور بھرے ہوئے ہیں، ہمارے یہ عجائب گھروں کے آپ کسی سٹور کا وزٹ کر لیں تو وہاں ہزاروں کے، ابھی میں نے ایک رپورٹ میں پڑھ رہا تھا تو 27,000 نوادرات ابھی بھی ٹیکسلا میوزیم کے گودام میں پڑے ہیں، 27,000 کے قریب۔ تو اس طرح سے یہ نوادرات اور جو کلچر مٹیریل ہے اس سے ہمارے گودام بھرے پڑے ہوئے ہیں، لیکن باہر دنیا کے لیے ابھی اس میں بہت اٹریکشن ہے۔ دنیا دیکھنا چاہتی ہے کہ یہ ہے کیا، اور یہ علاقہ کن کن مذاہب کا گہوارہ رہا۔ اب ہمیں جو آپ نے سوال کیا کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کی اگر ہم نے سائنٹیفک طریقے سے ان کا سروے کیا اور ہو رہا ہے، اور ان کی اسکیویشن اور کھدائیاں کی، اور وہ ہو رہی ہے انشاءاللہ عنقریب بہت بڑے، مطلب اس سیولائزیشن میں، اس گندھارا سیولائزیشن میں اب یعنی بہت ساری نئی چیزیں سامنے آ رہی ہے، لیکن وہ تب ہوگا جب ان کی سائنٹیفک طریقے سے کھدائیاں ہوگی اور ان کو محفوظ کریں گے ہم۔ گورنمنٹ آف پاکستان وسائل کی کمی محسوس کرتے ہیں پاکستان میں؟ بالکل وسائل کی بہت کمی ہے، ایکسپرٹس کی وہ ٹریننگ اور وہ نہیں ہو رہی جو ہونی چاہیے، تاکہ یہاں پر اس علاقے کے جو نیٹو اسکالرز ہیں ان کو ٹرین کیا جائے، ان کو کھدائیوں پر، ان کو سروے پر، ان کی ریسرچ پر، ان کی تحقیق پر نئے میوزیم اسٹیبلش کیا جائے۔ اب اسلام آباد میں کوئی نیشنل میوزیم نہیں ہے، نیشنل میوزیم ہمارا پاکستان کا وہ ابھی بھی کراچی میں ہے۔ تو یہاں اگر ایک ایسا میوزیم وہ بنایا جائے اور اس میں گندھارا آرٹ کے جو نادر نمونے ہیں، جو نادر مورتیاں ہیں وہ رکھی جائے تو دنیا کو اور بھی اٹریکٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور اچھا ڈاکٹر صاحب، اس سبجیکٹ کا جس میں ماشاءاللہ آپ پوسٹ ڈاک کر چکے ہیں کیمبرج سے، یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے ہمارے لیے بھی، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے لیے بھی۔ یہ جو آرکیالوجی ہے، یہ شعبہ، یہ جو مضمون ہے، اسٹوڈنٹس کے لیے اس میں آپ کیا پاکستان کی حد تک سکوپ محسوس کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں جابس کے لیے بھی ان کے لیے اپرچونیٹیز ہونی چاہیے، تو جیسے آپ فرما رہے ہیں تو یہاں پہ تو بہت کچھ کرنے کا جو ایک مارجن ہے وہ موجود ہے ابھی بھی۔ سر میں آپ کو بتا دوں، آپ پڑھ لینا، یہ اٹلی جو ہے اس کا کوئی اپنا یعنی نہ ان کے پاس ایٹم بم ہے، نہ ان کے پاس بجلی ہے، نہ ان کے پاس وہ گیس کی کوئی اتنی وافر ذخائر ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے فرانس کو آپ دیکھ لیں، اس طرح سے دنیا کے میں ایون یہ رومن سیولائزیشن اس وقت، یہ یونان ایون دیکھ لیں، ان کے پاس کوئی اپنا وہ نہیں ہے، لیکن ان کے پاس کیا ہے؟ کلچر ہیریٹیج ہے، ثقافتی ورثہ ہے، جس کو ان اقوام نے صحیح طور سے ایکسپلائٹ کیا، اور اتنے اپنی اکانومی وہ آج بھی اپنے ٹورزم پہ چلا رہے ہیں۔ ہم لکی ہے کہ اس وقت جو موجودہ حکومت ہے ان کی زیادہ تر ترجیحات جو ہے وہ ٹورزم کو فروغ کے لیے ہے، اور آپ کے پاس ٹورزم کے فروغ کا ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ آپ کا کلچر ہیریٹیج ہے، اور سب سے بہترین اور یوروپین کے لیے سب سے اٹریکٹیو وہ جو ہے وہ آپ کا وہ نیچرل ٹورزم، تو ہمارا وہ بھی دنیا سے کسی ملک سے کم نہیں ہے ہمارا نیچرل جو۔ اچھا، ہمارا فوکس صرف اسی پہ ہے، یہ جو ایک اہم ایک جو ہے اس کو ہم سے، جو اگر دوسرے نمبر پہ ٹورزم کا کوئی پہلو آ رہا ہے تو وہ ہے آپ کا کلچر ٹورزم۔
اور اتنا اچھا ثقافتی اور تاریخی حوالوں سے جو ہے وہ جانا پہچانے والا وہ ثقافتی ورثہ دنیا کی کسی ملک میں نہیں ہے جتنا اللہ نے ہمیں دیا. مجھے افسوس اس بات کا کہ وقت کی مجھے قلت کا جو ہے وہ سامنا میں چاہ رہا ہوں زیادہ سے زیادہ آپ سے بات کی جائے. ڈاکٹر صاحب گندھارا پہ تو ہم نے بات کی ہے, آپ نے جیسے ٹورزم میں فرمایا ہے کہ جو آپ کا کلچر ہے, آپ کی ثقافت ہے, یہ بہت متاثر کن ہوا کرتا ہے. پاکستان کا اس کے یعنی گندھارا یہ جو ماضی کی تہذیب ہے, ان کے علاوہ جو اس وقت موجودہ تہذیبیں یعنی پختونخوا کی, پنجاب کی, سندھ کی, گلگت بلتستان کی, اس کو بھی تو دنیا کے سامنے لانے کی ضرورت ہے جو اس وقت موجود ہے, زندہ و جاوید ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی بھی اس پہ ریسرچ بہت ہو رہا ہے. جیسے بلوچستان کا آپ نے کہا کہ بلوچستان کا جو کلچر ہیریٹیج ہے اور پاکستان کی موجودہ ثقافت ہے, ان کی وہاں کی زبانیں, وہاں کی لباس, وہاں کے جو کڑھائی ہے, پکوان ہے, یہ اس طرح آپ گلگت بلتستان, اس طرح سے کشمیر کا آپ جو شال آتے ہیں, سوات کے جو قدیم زمانے سے, گندھارا کے زمانے سے جو شال بنتے آ رہے ہیں, چلتے آ رہے ہیں, ابھی بھی اس کو بہت پروان وہ گورنمنٹ آف پاکستان کی اس پہ بہت زور ہے کہ یہ اس طرح سے پنجاب ہے, اس طرح سے ہمارا بہت رچ ہے. آپ کا سندھ جو ہے وہ آپ اگر وادی سندھ تہذیب کے جو وہ کنگ پریسٹ نے جو وہ پہناوا ہے ان کا, وہ سندھی اجرک ہے. تو اجرک کے اور جو دوسرے اور پھر زبانوں کے لحاظ سے آپ گلگت بلتستان میں صرف 28 زبانیں بولی جا رہی ہے اس علاقے میں. اس طرح خیبر پختونخوا میں کتنی زبانیں بولی جا رہی ہے. فارسی ہے, پشتو ہے, ہندکو ہے, پنجابی ہے, اردو ہے, چترالی ہے. میں کیمبرج میں تھا تو میں وہاں لوگوں کو بتاتا تھا کہ جب کوئی اسکالر ملتا تھا تو وہ مجھ سے جب سوال پوچھتا تھا تو میں اسے کہتا تھا کہ میں ہندی جانتا ہوں, میں سنسکرت جانتا ہوں, میں اردو جانتا ہوں, میں پرشین تھوڑا بہت بول لیتا ہوں, میں فارسی عربی لکھ لیتا ہوں, میں پشتو بول لیتا ہوں, میں پشتو لکھ لیتا ہوں, میں اردو بول لیتا ہوں, میں اردو لکھ. تو وہ ان لوگوں کے وہ مجھے کہتے تھے اتنی زبانیں تم جانتے ہو. میں نے کہا یہ اللہ نے ہمیں کلچر اتنا رچ دیا ہوا ہے. تو یہ تو ہمارے اس علاقے کی پہچان ہے. اس یہ علاقہ بہت زرخیز علاقہ رہا ہے اور الحمدللہ ہے. وہ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں. ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ نوجوانوں کو بھی اس حوالے سے آپ ضروری ایک پیغام دیں. بعض اوقات ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ تھوڑا بہت احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. باقی دنیا, ہم کتنے اہم ہیں باقی دنیا کے مقابلے میں اپنی اگر تہذیب اور یہ جو انفرادی خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں, اگر ان کا علم اور فہم ہمیں ہو اور اس کا تعارف ہم پیش کریں تو ہم خود کتنے اہم بن جائیں گے. میں ایک چھوٹا سا مثال اس بارے میں آپ کو دیتا ہوں. میں ابھی ملاکنڈ ایجنسی پہ آثار قدیمہ کے حوالے سے ایک HEC کا فنڈڈ پروجیکٹ تھا. میں اس کا پرنسپل انویسٹیگیٹر تھا اور میں نے اپنے ساتھ 6 لوگ بھرتی کیے تھے جو کہ HEC کی ریکوائرمنٹ تھی. 2 PhD, 4 MPhil. وہ میرے ساتھ ایز اے ریسرچ اسسٹنٹ کے طور پہ کام کر رہے تھے. جب ہم نے یہ کام کمپلیٹ کیا, وہاں کا سروے کمپلیٹ کیے, چاروں بندوں نے, میرے جو 4 اسٹوڈنٹس تھے MPhil والے, چاروں نے وہاں کے جو کلچر ہیریٹیج سائٹس تھے اور جو میٹیریل ملے ہمیں نوادرات, اس پہ اپنا MPhil کی تھیسس لکھے اور 2 PhD نے تھیسس کمپلیٹ کیے. اور ایک میری اسٹوڈنٹ جو ہے ابھی جاب مل گئی ہے اس کو, PhD ڈاکٹر ہے فوزیہ, اس کو جاب مل گئی انگلینڈ میں. اور جو باقی 5 تھے, 4 کو KPK میں, 1 کو پنجاب میں, 6 کے 6 لوگوں کو جاب مل گئی ہے. میرے جو ینگ جنریشن ہے ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ یہ فیلڈ جو ہے آرکیالوجی یا آثار قدیمہ کا یہ فیلڈ جو ہے یہ بہت ہی جاب کے لحاظ سے بہت ہی اٹریکٹیو فیلڈ ہے. اس میں اگر آپ نے ایک بار ایکسل وہ مل گیا آپ کو, آپ ایکسیلنٹ پہ پہنچ گئے, آپ کو ساری چیزوں کا پتہ چل گیا اور آپ کو اپنے علاقے کی ہسٹری اور تاریخ کا آپ سمجھ گئے, تو انشاءاللہ جاب کی کوئی کمی نہیں ہے. آج بھی جاب KPK گورنمنٹ میں جابس آئے ہوئے ہیں, تو جابس کی کوئی کمی نہیں ہے. صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک بندہ جو ہے اس پہ صحیح ریسرچ کر سکے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ آثار قدیمہ کے حوالے سے ان کو محفوظ رکھنے کا جو ذمہ یقیناً ریاست کا ہے, حکومت کا ہے, آپ محققین بھی اس حوالے سے فکر مند رہتے ہیں, لیکن جن علاقوں میں یہ آثار باقی رہتے ہیں
کیا وہاں کے باسی اس بات کا خیال رکھتے ہیں ان کو اس میسج کا کنوے کرنا کہ نہیں بعض اوقات کئی چیزیں ضائع بھی ہو جاتی ہیں، اس دشواری کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے؟ بالکل، یہ بہت ہی ایک بہترین سوال ہے اور اس کی شدت سے ضرورت بھی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے لوگ بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ اپنے قدیم تاریخ اور تہذیب کے سمجھنے زیادہ نہیں رکھتے، لیکن ہمارے استاد اور ٹیچروں نے ہمیں جس وقت ہمیں پڑھا رہے تھے انہوں نے ہمیں ایک وہ دی تھی کہ آپ لوکل زبانوں میں کتابیں لکھیں۔ جیسے ابھی میں آپ سے تھوڑی دیر پہلے آپ سے گفتگو ہو رہی تھی کہ ابھی میں نے ایک کتاب اردو میں ایک بہت زبردست کتاب مرتب کرنے جا رہا ہوں، خاص زخیم کتاب ہے، تو وہ ابھی 1 مہینہ بعد پبلش ہو جائے گی، اور لوگوں میں لوکل آبادی میں ایک اویئرنیس پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ ٹی وی پر، میڈیا پہ، یہ جو سوشل میڈیا ہے اس پہ بھی کچھ ایسے اس کی ضرورت ہے، پیغامات کی ضرورت ہے، ایسے میسیجز کی ضرورت ہے کہ یہ جو آثار قدیمہ ہے، یہ جو کلچر ہیریٹیج ہے، یہ جو پاکستان کا جو قدیم ہسٹری ہے، یہ بہت اہم ہے ہمارے لیے۔ تاریخ میں اس کی بہت اہمیت ہے، اور ان ایسے سائٹوں کو، ایسی جگہوں کو وہاں کے لوکل زبانوں میں ان لوگوں کو سمجھانے کی بہت اہم ضرورت بھی ہے، اور خاص طور پر آنے والی جنریشن کی یہ ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ یہ اس قسم کا وہ خدمت وہ کریں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا، اس اہم موضوع پہ آپ نے گفتگو فرمائی۔ عزیز ساتھیوں، ہمارے ساتھ جناب پروفیسر ڈاکٹر بادشاہ سردار صاحب تشریف فرما رہے، پوسٹ ڈاک کر چکے ہیں ماشاءاللہ آرکیالوجی میں، اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں مدرس ہیں، معلم ہیں مطالعہ پاکستان میں۔ تو پاکستان کی جو خصوصیات ہیں وہ ان سے بہتر ہمیں بھلا کون بتا سکتا ہے۔ پاکستان بہت اہم ملک ہے، اور ہم بھی بہت اہم ہیں کیونکہ ہم پاکستان کے باسی ہیں، پاکستان سے متعلق ہیں، لیکن اگر ہم پاکستانی ہونے کا ایک دعویٰ کرتے ہیں تو پھر پاکستان کی جو خصوصیات ہیں ان سے تو ہمیں آگاہ ہونا چاہیے، اس کی تاریخ پہ بھی نظر ہونی چاہیے، اور ایک تو پاکستان کی تاریخ ہے، پھر ایک اس خطے کی تاریخ ہے۔ یہ خطہ ہمیں مل گیا اور الحمدللہ ہم اس میں بس رہے ہیں، آزادی کی سانسیں ہمیں نصیب ہوئی ہیں، لیکن اس کا جو ایک ماضی ہے، اس کی جو تاریخ ہے اس زمین کی، تو اس سے بھی ہمیں ضرور آگاہ رہتے ہوئے اس کا تعارف کرانا چاہیے، اس کو محفوظ بھی رکھنا چاہیے، کیونکہ لوگ متاثر ہوں گے، اٹریکٹ ہوں گے، یہاں پہ آئیں گے، ہمارا زر مبادلہ بھی بڑھے گا، ہم بہتر انداز میں اپنا تعارف کرا پائیں گے کہ ہم صلح جو لوگ ہیں، امن پسند لوگ ہیں، تو جو نیگیٹو پروپیگنڈا ہمارے خلاف ہوتا ہے اس کو دور کرنے میں ہم اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اپنے جو آثار قدیمہ ہیں یا اپنی ثقافت ہے، جو اپنی تہذیب ہے، اس کو محفوظ رکھیے اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ اس کا تعارف کرائیے۔ آج کا پروگرام بس یہیں تک۔ گندھارا تہذیب کا امین پاکستان، اس پہ ہم نے گفتگو آپ کی گوش گزار کی۔ انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تصور زمان بابر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ ویلکم بیک۔ ہم بات کر رہے ہیں گندھارا تہذیب کے حوالے سے۔ پاکستان اس تہذیب کو سمیٹے ہوا ہے، اس کا امین ہے جناب پروفیسر ڈاکٹر بادشاہ سردار صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، ان سے گفتگو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اس تہذیب کے حوالے سے ابھی بہت سا کام کرنا باقی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس پہ کام ہوا نہیں ہے، خاصا کام ہو بھی چکا ہے۔ تو جو کام ہوا ہے اس پہ بھی بات ہو رہی ہے، اور مزید اس میں کیا گنجائش ہے یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ابھی بریک میں جانے سے پہلے آپ نے فرمایا ٹورسٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، تو جو سیاحت
اور آثار قدیمہ ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ کیونکہ محققین کی بات تو سمجھ آتی ہے کہ لوگ آتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں اور اس کے بارے میں جانتے ہیں، یہ سیاحوں کی کیا دلچسپی ہوتی ہے آثار قدیمہ؟ بہت ہی دلچسپ سوال ہے۔ آثار قدیمہ کا جو پوری دنیا میں خاص طور پر یہ جو ہمارا خیبر پختونخوا یا آپ کا جو پاکستان کا جو نارتھ ویسٹرن علاقہ ہے، یہ علاقہ تھرو آؤٹ دا سینچریز یہ بہت ہی ایک قسم کا مذاہب کے حوالے سے، سیولائزیشن کے حوالے سے یہ علاقہ، اور شاہراہ ریشم آپ نے اس تاریخی حوالے سے تو پھر آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ علاقہ بہت سینسٹیو رہا ہے اور اس میں مختلف مذاہب گزرے ہیں۔ یہ صرف گندھارا نہیں ہے، صرف بدھزم نہیں ہے، یہاں جینزم بھی رہا ہے، یہاں بدھزم بھی رہا ہے، یہاں ہندوزم بھی رہا ہے، یہاں ہندوشاہی پیریڈ بھی رہا ہے، اور آخر میں پھر جو یہ جو مسلم حکمران رہے ہیں ان کی بھی آثار اور مانومنٹس اور بلڈنگز موجود ہیں۔ اور جو مذاہب میں نے آپ کو گنے ہیں ان سب کے آثار باقاعدہ اسکالرس کے لیے، سیاحت کے لیے، سیاحوں کے لیے آن دا اسپاٹ موجود ہے۔ باہر دنیا سے لوگ پاکستان کی تاریخ کو، پاکستان کی ثقافت کو، پاکستان کی کلچر کو دیکھنے اور پڑھنے کے لیے باہر دنیا سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں۔ صحیح۔ اور وہ ان مقامات کی وہ وزٹ کرتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ٹیکسلا میں ہمارا دھرما راجی کا اسٹوپا ہے، اور بھی جولیاں ہیں، بڑے بڑے مشہور سرکپ ہے، سرسخ ہے، اگر میں گننا شروع کروں تو بہت نام ختم نہیں ہوں گے۔ تو ان کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا کے لوگ یہاں آنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ تب ممکن ہے جب یہاں کا آرکیالوجسٹ ایسے جو قدیم بستیاں جو دفن پڑے ہوئے ہیں، جو خاک کے ڈھیر ہیں اس وقت، اور اس کو آپ کھولیں، اس کو آپ اس کی تاریخ مرتب کریں، دنیا آئے گی اس کو دیکھنے کے لیے، اور ترستی ہے دنیا۔ ابھی تک میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں کہ یہ جرمن چیئر ہے ہمارا، یہ پاکستان اسٹڈیز کا ایک چیئر ہے۔ ہم نے کئی بار ان کے لیے لوگ بھیجیں کہ بھائی یہ بندے ہیں، یہ اردو بھی جانتے ہیں، فارسی بھی جانتے ہیں، لیکن جب وہاں سے وہ آیا انہوں نے کہا نہیں، ایسے بندے بھیجیں جو یہاں کی ثقافت، یہاں کی گندھارا تہذیب، یہاں کے جو وادی سندھ کی تہذیب ہے، ہندو تہذیب گزرا ہے، یہاں کے جتنی بھی تہذیبیں گزرے ان کا ایک بیک گراؤنڈ رکھنے والے لوگ ہوں، جو ہمارے وہاں ہمیں بتا دیں کہ ساؤتھ ایشیا، جنوبی ایشیا کا یہ جو خطہ ہے جس کا میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا، یہ جو نارتھ ویسٹرن ریجن ہے، یہ کتنا اہم ہے، لوگوں کو بتا سکیں۔ تو یہ اس طرح سے، اور بہت سارے لوگ، میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کسی کو پاکستان کا نام لے لیں تو شاید بہت سارے لوگ، بچے جو ہیں وہ اسکالر جو ہیں وہ نہیں جانتے ہوں گے، لیکن آپ ان کو کہہ دو کہ میرا تعلق وادی سندھ تہذیب کے علاقے سے ہے، میرا تعلق گندھارا تہذیب کے علاقے سے ہے، تو وہ فوراً کہہ دیں گے اچھا یو آر فرام دیٹ ایریا، سیولائزیشن، یس۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، زیادہ تر دلچسپی آثار قدیمہ میں لوگ کن اشیاء میں لیتے ہیں کہ پرانے وقتوں یا اگلے وقتوں کے جو لوگ ہیں ان کا پہناوا، ان کے برتن، یا ان کا جو فن تعمیر ہے، یا ان کی مذہبی رسومات، وہ کیا چیز ہے جو زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے محققین کو اور سیاحوں کو؟ بہت اچھا ایک انٹرسٹنگ سوال ہے آپ کا، لیکن میں اس سے تھوڑا سا اپنے پہلے والے اس سے جڑتا ہوں۔ جی پلیز۔ یہ میں مثلاً ہمارے یہاں کے جو محققین جب باہر دنیا میں گندھارا پر جو ایکسپرٹس لوگ کی بات کر رہا ہوں، جب یہ باہر دنیا میں جاتے ہیں تو چائنا میں، کوریا میں، جاپان میں، اور برما میں، سری لنکا میں، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا وہ وہاں کا آیا ہوا، گندھارا کا آیا ہوا بندہ ہے، اور اس کا تعلق، وہ ہماری فیچرز بھی تھوڑے سے، خاص طور پر یہ جو موجودہ خیبر پختونخوا کے رہائشی ہیں، ان لوگوں کے فیچرز بھی اس وقت کے جو بدھا تھا اور جو مہاتما بدھ تھے ان سے ملتے جلتے ہیں، تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اس علاقے کے یہ لوگ آئے ہوئے ہیں، تو وہ آپ کا ہاتھ پاؤں بھی سم ٹائم چوم لیتے ہیں کہ یہ جیسے ہمارے لیے مکہ مدینہ ہے، ان کے لیے یہ علاقہ، یہ گندھارا اور خاص طور پر عقیدت کا محور ہے۔ تو وہ لوگ یہاں نہ صرف یہ
کہ ان مقامات کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن وہ یہاں زیارت کے لیے بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ان کے لیے یہاں گندھارا کا زیارت یا سوات، خاص طور پر سوات اس وقت میں اودیانہ کے نام سے مشہور تھا. تو اودیانہ میں تو ابھی تک 1400 صدی عیسوی تک باقاعدہ چائنیز جو حاجی تھے یا چائنیز پیلگرمز جو تھے وہ آتے رہے ہیں. اور اس کا جو آخری مشن تھا، وہ جو آخری بندہ آیا تھا ان کا، وہ لکھتا ہے کہ میں جب یہاں آیا ہوں تو مغلوں کی حکمرانی تھی یہاں پر، لیکن 1400 کے قریب انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اسٹوپے جو ہے وہ ویران پڑے ہوئے تھے، اور اس میں کچھ جگہوں پہ بہت کم بخشو جو تھے وہ آباد تھے. تو یہ اس طرح سے اس کی ایک ہسٹری ہے، اور اس کو دیکھنے کے لیے نہ صرف سیاح آتے ہیں بلکہ مذہبی اسکالرز بھی آتے ہیں اور سالانہ آتے ہیں، اور یہاں اپنی مذہبی جو وہ ہے حج یا سمجھ لو وہ جو رسومات ہیں وہ ادا کرنے آتے ہیں. تو اس طرح سے اس کی ہسٹری ہے. تو ظاہر بات ہے لوگ تو آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، جو ایلیمنٹ زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے وہ مذہب کا ہے، کہ وہ اپنی مذہبی جو ایک شناخت ہے اس کو باقی رکھنے کے لیے، کہ ہمارے اسلاف یا اکابرین مذہبی رسومات کو کس طرح سے ادا کرتے تھے، لوگ اس لیے جوک در جوک آتے ہیں، یا نہیں وجہ کچھ اور بھی ہوتی ہے؟ وجہ کچھ اور بھی ہے. اس میں جو میں نے مذہب کا آنسر ہے وہ بہت کم ان دا سینس اب ہو گیا ہے، چونکہ دنیا نے ترقی کر لی. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایون آپ جاپان کا ایک مشن آیا تھا، میں نے ان سے پوچھا کہ میں گائیڈ کر رہا تھا ٹیکسلا میوزیم میں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ وہ ایک چھوٹا سا اسکلپچر لگا ہوتا، میں نے کہا آپ بدھسٹ ہیں اور آپ میرے لیے یہ کین یو ڈیسائفر دس سین فار می؟ تو انہوں نے کہا نو، میں بہت زیادہ میں آپ کی طرح نہیں جانتا، میں بدھسٹ ضرور ہوں لیکن میں کوئی بہت زیادہ مذہب سے میری وابستگی نہیں رہی. اب دنیا کے جو بہت سارے ممالک کے لوگ ہیں اب وہ مذہب کے اس سے آزاد ہے، اور خاص طور پر جو ینگ جنریشن ہے، یورپین کی جنریشن کی بات کر رہا ہوں، اور یہ جو فار ایسٹ ایشیا کے جو کنٹریز ہیں یہ لوگ بھی اب مذہب کے بارے میں کوئی بہت زیادہ وہ نہیں کرتے. لیکن چونکہ تاریخ اتنی اٹریکٹیو ہے اس علاقے کی، اور یہاں مذہبی رواداری اتنی تھی، آپ کو یہ گندھارا کے علاقے میں نہ صرف بدھا کا مجسمہ ملے گا، یہاں آپ کو ہندو دیوتاؤں کی مجسمے بھی ملیں گے. جیسے وہ اس وقت ان کا ایک مشہور دیوتا تھا، ابھی میں اس کو آپ کا نام بتا دوں گا، ان کے بھی ملے ہیں ہمیں. ایون یونانی دیوتاؤں کی تصویریں بھی وہ مجسمے بھی ملے ہیں، اور بہت ساری ہندو شاہی پیریڈ کے، پھر یہ بدھ مذہب کے. تو یہاں ایک مذہبی رواداری بھی تھی، اور لوگ اس مذہبی رواداری کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور ان کے آثار صرف یہ خوش قسمت علاقہ ہے پاکستان کا کہ وہ یہاں موجود ہے، فزیکل دیواریں موجود ہیں، وہ سٹوپاز جو ہے بڑے بڑے ان کی بلڈنگ موجود ہے، موناسٹریز موجود ہیں. بڑے اہم نقطے پہ آپ گفتگو لے آئے ہیں کہ جہاں پہ مختلف مذاہب کے لوگ ایک دوسرے کو اس طرح سے برداشت کر رہے ہیں، تو ہم پاکستان میں رہتے ہوئے ایک ہی قرآن اور حدیث پہ عمل کرنے والے دوسرے مسلک کے انسان کو برداشت کرنا مناسب نہیں سمجھتے. یہ بڑا اہم پیغام آج اس پروگرام سے میرے خیال میں ہمارے سننے والوں تک جائے گا. ہم ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے، لوٹ کے آئیں گے تو مزید گفتگو ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے تصور زمان بابر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ماہ اگست جسے ہم جشن آزادی کا مہینہ بھی کہتے ہیں اور جشن بھی مناتے ہیں، لیکن بہرکیف اس پہ بھی گفتگو ہو سکتی ہے. اس میں ہمارے بزرگوں کی جانب سے کچھ کلام ہے کہ جشن کا یا پھر اس ملک کے حصول کے حوالے سے جو ایک تاریخ ہے اس میں نظر رکھتے ہوئے طریقہ کار کیا ہونا چاہیے اس جشن کا. یہ تو ایک خیر الگ بات، لیکن پاکستان کتنا اہم ہے، یہ کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بڑا کرم ہے. ہم نارملی بات کرتے ہیں پاکستان کے حوالے سے کہ اس کا محل وقوع، یا پھر ہم منرلز کے حوالے سے بات کرتے ہیں، معدنیات، یہاں پہ جس طرح کے موسم ہیں، باقی اس کی خوبیاں بیان کرتے ہیں. لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی تہذیبوں کو بھی سمیٹ رکھا ہے اور یقیناً اس میں بھی ہمارے لیے سیکھنے کو بہت کچھ ہے. اچھا، پھر اگر ہم صرف پاکستان نہیں بلکہ بر صغیر کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو اس میں آپ کو دو تہذیبیں ہر جگہ نظر آئیں گی، یا ہر تہذیب کی ابتدا میں آپ کو تہذیب ہند یا تہذیب سندھ دکھائی دے گی. تو اس بات کو بہتر انداز میں ہم سمجھ سکیں گے. لیکن آج ہم خصوصاً یا اسپیسیفکلی بات کریں گے گندھارا تہذیب کی، اور پاکستان گندھارا تہذیب کا امین ہے. اس تہذیب کو سمیٹ رکھا ہے اور اس کو باقی رکھا ہوا ہے. اور کتنی پرانی یہ تہذیب ہے، کیا کچھ ہمیں ملا اس سے، اور کیا کچھ مزید مل سکتا ہے، جاننے کی ضرورت ہے. کیونکہ جو جانتا ہے وہ علم والا ہے، اور جو نہیں جانتا آپ بخوبی جانتے ہیں. ہمارے ساتھ بہت ہی قابل قدر شخصیت موجود ہے جو کہ آثار قدیمہ کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام ہے، بہت بڑے آرکیالوجسٹ ہیں، اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں شعبہ مطالعہ پاکستان میں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر بادشاہ سردار صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. ڈاکٹر صاحب خوش آمدید کہیں گے آپ کو. بہت شکریہ آپ تشریف لائے ہیں. آج ہم جشن آزادی کی مناسبت سے گندھارا تہذیب کی بات کرنا چاہیں گے. سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کتنی پرانی یہ تہذیب ہے. پاکستان کی تو ہم بات کرتے ہیں تو 74 سال ہو چکے ہیں، اللہ کرے گا انشاءاللہ کہ قیامت تک قائم رہے گا. لیکن وہ تہذیبیں جو کئی ہزار سال پرانی ہیں وہ بھی اس تحریک کے ساتھ اور اس تعمیر میں ہمارے ساتھ یہاں آ گئیں. تو بتائیے گا کہ گندھارا تہذیب کا کیا تعارف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے آپ نے ذکر کیا، اور پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ہے وہ 1947 کو وجود میں آیا، اور تقریباً 74 یا 73 یا 74 سال کا جو عرصہ ہے وہ کوئی قوموں کی تاریخ میں کوئی بہت بڑا عرصہ نہیں ہوتا. لیکن ہم ایک خوش قسمت قوم ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو تاریخ کی جو ہماری وہ جڑیں جو ہے وہ اتنی گہری ہے، اور اس کا علم رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. خاص طور پر جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ خطہ پوٹوہار کا علاقہ جو ہے، یہ تو ویسے 10 لاکھ سال پرانی ہمیں یہاں کی تہذیب، اور ابھی جو نیا ریسرچ ہوا ہے اس علاقے پر وہ 25 لاکھ سال تک پرانے لے جاتے ہیں. اس کی تہذیب 25 لاکھ سال تک وہ آثار قدیمہ کے ماہرین اور جیالوجسٹ اس کی تاریخ کو لے جاتے ہیں. لیکن آپ نے گندھارا کی بات کی. گندھارا سے پہلے یہاں وادی سندھ کا ایک بہت بڑا تہذیب جو پوری دنیا اس کو جانتا ہے، وہ اس تہذیب کی جو ہے ہسٹری 5000 سال پرانی ہے. پھر گندھارا کی جو تہذیب ہے اس کی تاریخ 3000 سال پرانی ہے. اور جو گندھارا کا علاقہ تھا یہ موجودہ جو خیبر پختونخوا ہے، اس کی جو پشاور ڈسٹرکٹ، پشاور ڈسٹرکٹ، سوابی، چارسدہ، مردان، سوات، دیر، باجوڑ، اور جتنی بھی یہ وہ جو قبائلی علاقہ جاتے جو آج کل خیبر پختونخوا کا حصہ ہیں، اس پورے علاقے کا پرانا قدیم نام گندھارا تھا. اور اس میں ٹیکسلا کا یہ علاقہ، مانکیالہ راولپنڈی کی جو آخری وہ ہے مانکیالہ تک، یہ بھی اس میں شامل ہے. لیکن جو مورخین ہے وہ گریٹر گندھارا ایک نیا ٹرم جو آج کل اس میں کتابوں میں یوز ہو رہا ہے، تو اس میں وہ مغرب میں کابل سے لے کر قندہار سے لے کر مشرق میں یہ پورا گلگت بلتستان تک، اور نارتھ میں جو ہے وہ سوات سے لے کر، اور ساؤتھ میں وہ لڑکانہ تک جو ہے، یہ علاقہ کسی زمانے میں وہ بدھ میں تہذیب کا گہوارہ تھا. اچھا. اور اس کا پورا نام جو ہے وہ گندھارا تھا. یعنی خاصے بڑے وسیع پیمانے یا رقبے پر پھیلا ہوا تھا. بہت وسیع پیمانے پر دریائے سندھ کے دونوں اطراف پر اس کی ہم نے
قدیم شہریں، اسٹوپاز جو اس کا تعلق تہذیب سندھ سے ہے. اس کا تعلق تو جو لڑکانہ کا تعلق جو ہے وہ وادی سندھ سے ہے، لیکن میں نے آپ کی گندھارا کی ایکسٹینشن کی بات کی. صحیح. وہاں پر بھی اب اسٹوپا ڈسکورڈ ہو چکے ہیں. یعنی لڑکانہ ڈسٹرکٹ تک اس کی، پہلے تو ہم اس کو اوڈیائی خان سے آگے نہیں لے کر جاتے تھے، جو ابھی نیا تحقیق اور ریسرچ ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں اب ریسنٹلی ہماری ایک پروفیسر صاحبہ ہے وہاں، اس نے وہ کی ہے، ریسرچ کیا ہے اور کچھ سروے کی ہے، جس کی بیس پہ باقاعدہ ان کو وہاں اسٹوپا بھی ملا ہے اور اس سے بدھ مذہب کی جو ہے مورتیاں بھی ملی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کسی بھی تہذیب کے بارے میں جب آپ کو معلوم پڑتا ہے تو وہ کون سی اشیاء، وہ کون سی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس سے آپ اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ ہاں یہ فلاں تہذیب سے متعلق ہے؟ بہت ہی انٹرسٹنگ سوال. اس میں یہ ہمارے لیے پروفیشنلز کے لیے، جو پروفیسر ہیں، ریسرچرز ہیں، ان کے لیے جو ہسٹورین ہے آسان وہ اس حوالے سے ہے. مثلا اگر مجھے کوئی آثار کی شکل میں کوئی اسٹوپا ملتا ہے، یا کوئی موناسٹریز ڈسکورڈ ہوتی ہے، یا کوئی اس وقت کے بازار شہر ڈسکور ہو جاتے ہیں، یا اس وقت کے کوئی غار ڈسکور ہو جاتے ہیں، تو اس پہ بدھ مذہب کے جب وہ ہوں گی، پینٹنگز ہوں گی، بدھا کی تصویریں ہوں گی، اس پہ اسٹوپا کی تصویریں ہوں گی، تو میں کہوں گا کہ یہ اس وقت سے اس کا تعلق بدھ مت سے تعلق ہے. اگر اس کا تعلق کسی اور زمانے سے ہے تو پھر اس ہر مذہب کی، مطلب ہر سیولائزیشن کی اپنی کچھ اسپیشلٹیز ہے، اپنی کوئی کریکٹرسٹکس ہے. مثلا اگر انڈس سے اس کا تعلق ہوگا تو مجھے وہ اس طرح سے پتہ چلے گا کہ وہ اس کے برتن مختلف تھے، ان کا رہن سہن مختلف تھا، ان کا بود و باش مختلف تھا، ان کی جو دیوتا تھے اور ان کے جو پوجا پاٹ کرنے والے، وہ جو ہمیں اس وقت کے جو مورتیاں ملتی ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ تھے. وہ اس کا گندھارا سے کوئی تھا. تو بہت آسان ہے، ان کی برتنوں سے بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے، ان کے رہن سہن اور ان کے جو ان کے وہاں قدیم ہمیں شہر کے آثار ملتے ہیں، قدیم بستیاں ڈسکور ہوتی ہیں، تو وہ بہت آسان ہے. اچھا، اب ماضی کی مختلف تہذیبوں کا اگر ہم آپس میں تقابل کریں تو گندھارا تہذیب کو آپ کہاں پاتے ہیں؟ کیا اس میں فرق محسوس کرتے ہیں؟ اس کی کیا خصوصیت ہے؟ اصل میں یہ جو گندھارا تہذیب ہے نا، یہ ہسٹورک پیریڈ سے اس کا تعلق ہے جناب. ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے جو انڈس وادی سندھ تہذیب ہے وہ پروٹو ہسٹورک ہم اس کو کہتے ہیں. تو ہسٹورک اور پروٹو ہسٹورک میں فرق یہ ہے کہ پروٹو ہسٹورک میں تو ہسٹری ہے لیکن اس کو ہم پڑھ نہیں سکتے، لکھائی ہے، خط و کتابت ہے، اس کو ہم ابھی تک نہیں پڑھ سکے، یا اسکالرز جو ہے اس پہ کام کر رہے ہیں، ریسرچ ہو رہا ہے، تو وہ ابھی ڈیسائفر نہیں ہوا، اس کا فہم نہیں ہے، اس کا فہم نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور جو گندھارا کا ہے، اس کی جتنی بھی اس وقت کی جو خط و کتابت تھی، اس کی مذہب کے بارے میں، ان کی یعنی پوجا پاٹ کے بارے میں، ان کی مردوں کو دفنانے کے بارے میں، ان کی جو خوشی اور غمی کے جو ان کے جو رسومات ہوتے تھے، وہ ہمارے ہسٹری تاریخ میں موجود ہے. اور ان کی لکھائی، جیسے گندھارا کا جو یہاں کا رسم الخط تھا، وہ خروشتی زبان بولتے ہیں اس کو، اچھا، پراکرت یا خروشتی اس کو بولتے ہیں، جو خاص طور پر اس گندھارا سنسکرت سے بھی پہلے کی ہے زبان. اصل میں اگر زبان دیکھی جائے تو زبان آپ اس کو سنسکرت بھی کہیں گے، ٹھیک ہے، لیکن جو حروف تھے وہ خروشتی تھی، حروف مختلف تھے وہ، اور وہ صرف اور صرف یہ جو میں نے خیبر پختونخوا اور یہ ٹیکسلا کا علاقہ جس میں شامل ہے، اس علاقے میں وہ خروشتی زبان رائج تھی، اور اس میں ہر چیز کی ریکارڈ بھی موجود ہے. کتبوں کے اوپر وہ ابھی بھی وہ کتبات جو قدیم کتبات تھے وہ آپ کو ابھی بھی مانسیرا میں، وہ سوات میں، وہ جلال آباد میں، وہ گندھارا کے ہر خطے میں، سوابی میں، آپ کو ہر جگہ ملیں گے اور مل رہے ہیں، اور اسکالرز جو ہے اس پہ کام کر رہے ہیں، پبلش ہو رہے ہیں. تو خروشتی زبان یہاں کی زبان تھی. برہمی زبان جو تھی وہ ہندوستان میں جو بدھزم تھا وہاں وہ برہمی زبان تھی. یہ جو گلگت بلتستان میں اس وقت جو تھے وہ یہاں پر تقریباً ابھی جو ڈسکوریز ہوئی ہے، مختلف زبانیں ڈسکورڈ ہو چکے ہیں، تقریباً 5000 کے قریب اسکرپٹس ڈسکورڈ ہو چکے ہیں. یہ گلگت بلتستان شاہراہ ریشم پہ جو ہمارا سی پیک جس کا نام سے سی پیک ہے، اس پہ تقریباً 5000 کے قریب اسکرپٹس جو ہے
ڈفرینٹ اسکرپٹس وہ ڈسکور ہو چکے ہیں، لیکن اس میں کثیر تعداد جو ہے خروشتی کی ہے، اور خروشتی یہاں کے یہ جو خیبر پختونخوا یا اینشنٹ گندھارا جس کو آپ کہتے ہو، یہ اینشنٹ گندھارا کا جو زبان تھا وہ خروشتی تھا. صحیح. کس حد تک کام ہو سکا ہے گندھارا تہذیب کے حوالے سے؟ کتنا ہم جان پائے ہیں اور مزید کتنی تحقیق کی ضرورت آپ محسوس کرتے ہیں؟ ویسے تو گندھارا پر کام جو ہے وہ برٹش ٹائم میں شروع ہوا تھا جناب، اور سر الیگزینڈر کننگم، سر جان مارشل اور بڑے بڑے نام جو تھے وہ کلونیل دور میں انہوں نے یہاں کام کیا. صحیح. اور انہوں نے ہی اس کے دور میں ہی یہ اس گندھارا تہذیب اور بدھ مت کے یہ جو علاقہ ہے اس کے صحیح حدود کا تعین اس وقت ہوا تھا. اچھا. لیکن برٹش ٹائم سے یہ ریسرچ ابھی تک جاری ہے، اور پاکستان میں اس وقت جو ہے نہ صرف پاکستانی بلکہ جو فارنرز ہے، مثلا میں اگر آپ کو بتا دوں کہ اٹالین مشن جو ہے وہ سوات میں کام کر رہا ہے، یہ نیشنل ٹوکیو میوزیمز والے جو ہے وہ آپ کا مردان میں اور مانسیرا میں کام کر رہے ہیں. اس طرح سے فرینچ مشن جو ہے وہ ہمارے یہ سوابی علاقے میں اس نے بہت کام کیا ہے. بہت سارے فارنرز مشنز بھی کام کر رہے ہیں، لیکن جو زیادہ کنٹریبیوشن ہے بے تحاشا وہ اٹالین مشن کی ہے. انہوں نے پورا ڈسٹرکٹ سوات کی کھدائی کی ہے، اور کوئی 24 یا 2 درجن کے قریب تو اس نے سائنٹیفکلی اسٹوپاز اور مانسٹریز کی جو سائٹس ہے وہ پروٹیکٹ بھی کی ہیں، وہ ڈسکورڈ بھی کی ہیں، ان کی کھدائیاں بھی کی ہیں، ان کو پبلش بھی کیا ہے. اور اس کے علاوہ فیڈرل گورنمنٹ کی جو ڈپارٹمنٹ آف آرکیالوجی اینڈ میوزیم گورنمنٹ آف پاکستان، اور خاص طور پہ پشاور یونیورسٹی کا جو ڈپارٹمنٹ آف آرکیالوجی ہے، یونیورسٹی آف پشاور، ان کے بہت سارے کنٹریبیوشن ہیں. انہوں نے پورے یہ جو میں نے ڈسٹرکٹ گنوائے ہیں خیبر پختونخوا کے، مانسیرا سے لے کر تو یہ ڈیورنٹ لائن تک، اور سوات سے لے کر یہ ٹیکسلا تک، انہوں نے کھدائیاں کی ہے اور ان کی رپورٹیں پبلش کی ہے. اس کے علاوہ موجودہ دور میں اب نئے ریسرچ جو ہے وہ ابھی ہمارا یہ ٹیکسلا انسٹیٹیوٹ آف ایشین سیولائزیشن قائد اعظم یونیورسٹی کا ایک جو ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے وہ بھی ٹیکسلا میں سیزن بائی سیزن کام کر رہے ہیں. اور یہ مانسیرا یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ آف آرکیالوجی اینڈ ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے، وہ لوگ بھی مانسیرا ڈسٹرکٹ میں کام کر رہے ہیں. اور سوات میں جو ملاکنڈ یونیورسٹی ہے اور سوات یونیورسٹی ہے، وہاں بھی آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش ہو چکے ہیں. وہ لوگ بھی مسلسل لگے ہوئے ہیں، تیاریاں کر رہے ہیں، اور وہ بھی اپنی رپورٹیں پبلش کر رہے ہیں. لیکن یہ تہذیب اور اس کی جڑیں اتنی گہری ہے اس میں کہ مزید گروپس کی، مزید اسکالرس کی ضرورت ہے کہ وہ اس پہ کام کریں اور اپنی رپورٹیں پبلش کریں. مزید بھی بہت ڈاکٹر صاحب ہم مزید بھی آپ سے کچھ جاننا چاہیں گے. دوستو گفتگو جاری ہے. گندھارا تہذیب، پاکستان اس کا امین ہے، اس کو سنبھالے ہوا ہے، اور اسی پہ ہم نے مزید گفتگو بھی کرنی ہے. ڈاکٹر بادشاہ سردار صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. ایک مختصر سا وقفہ، لوٹ کے آئیں گے تو مزید گفتگو ہوگی.